الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ایک حساس موضوع ہے۔ یہ ماہ فروری، جس میں ایک خاص دن کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور اس کو مرد و عورت کی محبت کے حوالے سے ایک عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے آرام و سکون اور آپس میں محبت و یگانگت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ ہی نے مرد کے دل میں عورت کے لیے اور عورت کے دل میں مرد کے لیے الفت کو پیدا کیا تاکہ نسل انسانی کی بقا جاری رہے اور انسان کی نسل آگے جو ہے وہ چلتی رہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تب تک یہ نسل انسانی کی اسی طرح بقا ہوگی۔ یہی طریقہ کار ہے کہ مرد و عورت آپس میں جائز و شرعی طریقے سے اکٹھا ہو کر اولاد کو پیدا کریں اور اس طرح سے آدم علیہ السلام کی انسانی نسل کی بقا کی کوشش کریں۔ اگر دلوں کے اندر یہ الفت و محبت کو اللہ تعالیٰ نہ جگائے تو شاید کہ بہت سے مرد و عورت وہ شادی کرنا اور اکٹھے رہ کے بچے پیدا کرنا اس کو غیر ضروری خیال کرنے لگیں۔ جس طرح کہ جب معاشرے کے نارمز تبدیل ہوتے ہیں اور خیالات میں لبرل آزادی، جو آج کل کی آزادی ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم نے دیکھا ہے اہل مغرب کے ہاں جو ہے محبت کا تقاضا صرف یہ سمجھ لیا گیا کہ مرد و عورت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مباشرت کریں اور اپنے خواہشات کو پورا کریں، اور اولاد کی اہمیت اور خاندان کی اہمیت وہاں پر بالکل ہی غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے ان کے دلوں سے اٹھا لی گئی ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے بھی اسی بات کا ایک مظہر ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا، اس کے پیچھے کون سے واقعات ہیں، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن صحیح اور بہتر بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ وہی ہے جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے لکھی ہے، اور جو تاریخ سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ پیگن ادوار میں، مشرکین کے ادوار میں یورپ اور مصر و شام وغیرہ فلسطین کے علاقوں میں یہ تہوار منایا جاتا تھا، اور محبت کی دیوی کے نام کے سے یہ تہوار مناتے تھے، جس کا مختلف علاقوں میں مختلف نام تھے۔ جیسے بابل کے اندر بیبلینز کے ہاں اشتار دیوی جو ہے وہ محبت کی دیوی کہلاتی تھی، اور جب 18 سال تک کوئی عورت پہنچتی تو اس پر لازم ہوتا کہ ہر 18 سال کی جوان بالغ لڑکی وہ اشتار دیوی کے سامنے اپنے کسی آشنا کے ساتھ تعلق کر کے اپنے کنوار پن کی جو ہے وہ قربانی پیش کرے۔ یہ پیگن ادوار میں اس کا ایک مخصوص تہوار ہوتا تھا۔ وہی پیگن ادوار سے ہی وہ تہوار جو ہے مغرب نے جہاں اور بہت سے پیگن ادوار کے تہواروں کو زندہ کیا ہے، وہیں اسی ویلنٹائن ڈے کے تہوار کو بھی زندہ کیا ہے۔ اگرچہ مرد و عورت کا ایک دوسرے سے محبت کرنا ہمیشہ برا نہیں ہے، بلکہ مرد و عورت کے درمیان محبت اور الفت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں رکھا ہے، لیکن نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرد و عورت کے تعلقات کے حدود مقرر کیے جائیں، اور اس کے لیے ایک نظام مقرر کیا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام ہو جس کے اندر انسانی نسل کی بقا ہو۔ آج جو خاندان کے نظام کو مٹا دیا گیا ہے لبرلزم کے نام پر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی قباحت جو آ رہی ہے وہ یہ کہ کسی بھی قوم کی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان کی آبادی کی اضافے کی شرح ہے وہ 1.8 ہو، یعنی فی جوڑا تقریباً 2 بچے کم از کم پیدا کیے جائیں، تبھی انسانی نسل کی بقا جاری رہ سکتی ہے۔ لیکن یورپ کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اکثر علاقوں میں، تقریباً سارے یورپ میں، بقا کی جو کم از کم شرح ہے، جس کو 1.8 قرار دیا گیا کہ یہ کم از کم شرح ہے کہ یہ برقرار رکھی جائے گی تو ایک قوم کی نسل برقرار رہ سکتی ہے، وگرنہ اس کی نسل مٹ جائے گی۔ تو اس 1.8 سے جو اہل مغرب ہیں، یورپ ہیں، ان کی اکثر جو قوموں کی شرح ہے وہ 1.8 سے تو سب کی کم ہے، لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں جن کی شرح جو ہے وہ 1.1 کے تناسب کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔
اب 1.1 کا تناسب کے ساتھ نسل انسانی کے بقا کا جاری رہنا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسی قومیں جلد ہی مٹ جایا کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لبرلزم کا یہ کتنا خطرناک ایک جو ہے اس کا ایک پہلو ہے کہ اگر خاندانی نظام مٹ جائے تو نسل انسانی کی بقا ہی ختم ہو جائے۔ دوسری طرف مرد و عورت میں جو تعلق ہے وہ صرف جو ہے جنسی خواہشات اور سیکس کی حد تک محدود کر دیا گیا، اور اس کو سیکس کی فکر کے اور جنسی خواہشات کی فکر کی تناظر میں دیکھ کے اس کو مرد و عورت سے بھی آزاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیزبین اور گیس کے نام سے لواطت اور ہم جنس پرستی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ مغرب کے اندر جو ہے انسانوں کا جانوروں کے ساتھ تعلق کرنا بھی کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ یہ معاملات اگرچہ کچھ لوگوں کو لبرلزم کے نام پر بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان کے دل کو باتیں ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو انسانی بقا کے لیے، انسانی خاندانی نظام کے لیے، انسانی معاشروں کے لیے اس طرح کے معاملات زہر قاتل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم مرد و عورت کے باہمی تعلق کے منکر نہیں ہیں۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ مرد و عورت جو ہیں ایک جائز شرعی قانونی طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کا حقوق کا خیال کرتے ہوئے، معاشرے میں اس کے گواہ مقرر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق میں آئیں، نکاح میں آئیں، اور پھر دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کریں، اپنے فرائض کی ادائیگی کریں تاکہ اگلے کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ مرد عورت پر قوام مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس کو مینٹین رکھے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس سے محبت کرے، اس کو نان و نفقہ دے، اس کا خیال رکھے، اس کے اولادوں کا خیال رکھے، اس کے لیے گھر بار اور چھت مہیا کرے، چار دیواری مہیا کرے، اس کی حفاظت کرے۔ یعنی مرد کو جو قوام مقرر کیا گیا ہے، در حقیقت مرد کو عورت کی خدمت پر لگا دیا گیا ہے، اور عورت کی خدمت پر لگایا اس لیے گیا ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ ماں کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بیٹی کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بہن کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس میں وہ ایک مرد کی بیوی کی صورت میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس میں سے سب سے افضل رشتہ ماں کو قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ ماں بنے گی ایک مرد کے ساتھ جائز رشتے اور تعلق سے، جب وہ پریگننٹ ہوگی، حاملہ ہوگی، پھر ماں بنے گی، اس کی اولاد ہوگی، تو اس کو ہر طرح سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو اس کی یہ دیکھ بھال، اس کا ماں بننا اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایک قوام مقرر کیا جائے، ایک افسر مقرر کیا جائے جو اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ اسی وجہ سے مرد کو کچھ زیادہ اختیارات بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ بخیر خوبی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر عورت کو بہترین تحفظ مہیا کرے۔ ویلنٹائن ڈے عورت کو محبت کے نام پر لبرل بنانے کی فکر ہے، مرد کو اس کے لیے آسان اور سہل الحصول بنانے کی فکر ہے۔ ویلنٹائن ڈے جن معاشروں میں آج ویلنٹائن ڈے کا کھیل کھیلا جاتا ہے، ان معاشروں میں عورت نہ تو بیوی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، اور نہ بیٹی ہے۔ وہاں پر عورت صرف اور صرف ایک سیکس سمبل کے طور پر دیکھی جاتی ہے، وہ مردوں کے لیے صرف ایک کھلونا بنا دی گئی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ چونکہ تم بہت خوبصورت ہو اور اچھی دکھتی ہو، اس لیے تمہیں ہر نظر میں اچھا دکھنا چاہیے، اور ہر کسی کو تمہارے ساتھ کھیلنے کی تمہاری اجازت کے ساتھ اجازت ہونی چاہیے۔ جبکہ عورت کی چاہے جانے کی جو خواہش ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا سراہے جانے کی جو خواہش ہے کہ اس کو سراہا جائے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عورت کے اندر جو ایک نیچرل ٹینڈنسی اللہ نے پیدا کی ہے کہ وہ زیب و زینت کرے، اور زیب و زینت کو جو ہے وہ لوگوں میں نمایاں کرے، اس زیب و زینت کی خواہش کو اور لوگوں خصوصاً مردوں میں سراہے جانے کی خواہش کو، اس کو غلط طریقے پر ابھار کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نے نہ تو عورت کی زیب و زینت پہ پابندی لگائی ہے، نہ ہم اس کے منکر ہیں، نہ ہی دین اسلام نے عورت کی خود کو
مرد کے سامنے خود کو نمایاں کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ جو قدغن اور پابندی ہے وہ غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کی نمائش کرنے کی پابندی ہے۔ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرنے اور نمائش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مرد کو حکم دیا گیا ہے، شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حسن کو سراہے، گاہے بگاہے اس کی تعریف بھی کیا کرے، اور اس کی اور بھی جو خوبیاں ہوں، چاہے وہ اچھا کھانا پکائے یا کوئی اور اچھا کام کرے تو اس کو بھی سراہے، اور اس کی اصلاح بھی کرتا رہے جہاں ضرورت ہو۔ یہ مرد کو اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس بات کو مرد نے بھی لحاظ رکھنا ہے۔ تو مرد کا عورت کو پسند کرنا، عورت سے محبت کرنا، یہ ایک فطری عمل ہے، اور عورت کا اس چاہے جانے کو قبول کرنا یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ لیکن جب یہ فطری عمل جائز حدود سے باہر نکل کر جانوروں کی حدود میں چلا جاتا ہے، انسانی حدود سے بھی پار چلا جاتا ہے، تو یہی انسان جو اشرف المخلوقات یا اسفل السافلین بن جاتا ہے، اور اس کی نظر میں خاندان اور نسل انسانی کی بقا اور دین اور حیا اور غیرت و حمیت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان بچے ہر وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے گفتگو رہتی ہے، اور ایسے تہواروں کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے ملک کے اندر بھی کچھ ہمارے نادان دوست یا دانا دشمن وہ نوجوان نسل کو یہی زہر گول کے پلاتے ہیں، شہد میں گول کے پلاتے ہیں کہ یہ تو محبت ہے، اور مولوی محبت کرنے سے روکتا ہے، مولوی عورت کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، مولوی عورت کو آزاد دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، مولوی عورت کے حقوق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت سے محبت کرے اور اس محبت کا کھلم کھلا اظہار کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک عرصہ دراز سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاشروں کو ڈیولپ کرنے کی جو پالیسی ہے، ایک مخصوص ذہن اور ایک مخصوص جو ایک فکر بنانے اور ابھارنے کی ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کلچر ڈیولپ کرنے میں کوئی ایک یا دو دن کی بات نہیں۔ یہ عرصہ دراز سے اہل مغرب میں سے کچھ لوگ جو کہ لبرلزم کی طرف رجحان رکھتے ہیں، انہوں نے پہلے یورپ کے اندر اس کو ابھارا، اور اب انہوں نے ہمارے ممالک کا، اسلامی ممالک کا اور دیگر مشرقی ممالک کا رخ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام اپنے بہترین نظریاتی اساس کی وجہ سے اور اپنی حقیقی کتاب کی جو ہے اس کی اصل صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کی موجودگی کی وجہ سے اور قرآن و سنت کے محفوظ ہونے کی وجہ سے دین اسلام نے لبرلزم کو آج تک بہترین جو ہے بہت ہی زیادہ جس مذہب نے، جس دین نے بہترین انداز میں اس کے سامنے بند باندھا ہے وہ دین اسلامی ہے، جس نے بڑی رکاوٹ ان کی افکار کے پھیلنے میں پیش کی ہے۔ لیکن ایک عرصہ دراز سے مسلسل بمبارڈمنٹ ہوئے جا رہی ہے، اور خصوصاً میڈیا کے، پرنٹ میڈیا اور پھر الیکٹرانک میڈیا، اور اس سے بڑھ کر پھر اب سوشل میڈیا جب آ گیا، اس کے پھیلنے کے ساتھ یہ ایک بیماری لبرلزم کی گھر گھر میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ دینی افکار رکھنے والے لوگ بھی کسی حد تک اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض پروپیگنڈا کے شکار ہو کے وہ بھی یہ کہتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید مولوی جو ہے وہ عورت کو گھر میں بند کرنا چاہتا ہے، مولوی جو ہے عورت کے حقوق کو نہیں مانتا، مولوی عورت کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ دین اسلام نے عورت کو یہ مقام اس وقت دیا جب بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا ہے۔ دین اسلام نے بیوی کو جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آئے کہ میں سب سے زیادہ خوف تم سے یہ رکھتا ہوں تمہارے اہل خانہ کے بارے میں کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو گے۔ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کیا گیا، ان کی اصلاح کرنے کی فکر رکھنے کا حکم دیا گیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا کہا گیا، اور سب سے زیادہ کہا گیا کہ اسی بارے میں پوچھا جائے گا
کہ بیویوں اور عورتوں کے حقوق کس طرح سے ادا کیے۔ دین اسلام نے عورتوں کو میراث میں حق دیا، دین اسلام نے عورت کو معاشرے کے ہر حصے میں حقوق عطا کیے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ مولوی یا دین اسلام جو ہے وہ عورت کے خلاف، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی عالم دین واقعی دین اسلام کا عالم ہے اور دین اسلام کی فکر کو حقیقی اساس اور حقیقی گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے تو وہ ہرگز نہ تو عورت کا مخالف ہو سکتا ہے، نہ عورت پر قدغن لگاتا ہے، نہ عورت کے حقوق مارنے کی بات کرتا ہے، نہ عورت کو کم تر حیثیت سے دیکھتا ہے، بلکہ وہ معاشرے کے اندر عورت کی حیثیت اور مرد کی نظر میں اس کی وقت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کچھ حدود مقرر ہوں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی زیب و زینت کی آرائش و نمائش نہ کرتی پھرو۔ تو یہ جو قدغن لگائی گئی ہے یہ دونوں طرف ہے، یک طرفہ ٹریفک دین اسلام میں نہیں چلتی ہے، دین اسلام میں یک طرفہ بہاؤ نہیں ہے، دو طرفہ معاملات کو پیش کیا گیا ہے، اور دونوں کی فطرت کے مطابق بات کی گئی ہے۔ مرد کی فطرت، اللہ نے چونکہ مرد کو پیدا کیا، رب جانتا ہے کہ مرد کی فطرت بوری کی ہے، ایک پھول کی خوشبو سنگتا ہے تو دوسری پھول کی طرف جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، تمہاری یہ عادت ختم ہو جائے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو کچھ کسی اور عورت میں ہے وہی اللہ نے تمہاری عورت کو، تمہاری بیوی کو وہی عطا کیے ہوئے ہے، دوسری عورت کے پاس اس کے سوا اضافہ کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سے مرد کو بہتر انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ تم قناعت اختیار کرو اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے عورت کے ساتھ تعلق کرو، اور اپنی نگاہوں کو آوارہ نہ کرو، کہ نگاہوں کو آوارہ کرنے کے ساتھ دلوں کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے انسان بری راستے پر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف عورت کو، جس کی فطرت کو بھی رب جانتا ہے کہ اس کی فطرت ہے کہ وہ زیب و زینت کو بھی اختیار کرتی ہے اور پھر اس کی آرائش و نمائش کرنا بھی پسند کرتی ہے، اس کو بتایا گیا کہ تم اپنی زیب و زینت جو کرتی ہو اس سے روکا نہیں کیا، زیب و زینت کرو، لیکن اس کی آرائش و نمائش کو محدود کرو، عورتوں کو عورتوں کے بیچ میں، اور یا پھر اپنے شوہر کے لیے، اس کے لیے اپنے شوہروں کے لیے خود کو راستہ پراستہ کیا کرنے کی عورتوں کو حکم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مردوں کے لیے خود کو راستہ پراستہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، تاکہ کسی بری نگاہ، تاڑنے والی نگاہ کے دیکھنے سے لوگوں کے دلوں میں برائیاں اور برے خیالات پیدا نہ ہوں، اور معاشرے میں ایسے واقعات پیدا نہ ہو جائیں جس طرح سے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ واقعات معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ویلنٹائن ڈے غیر مسلموں کا شعار ہے، ویلنٹائن ڈے پیگن مشرکین کا تہوار ہے، ویلنٹائن ڈے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام مدر ڈے منانے کا قائل نہیں، فادرز ڈے منانے کا قائل نہیں، دین اسلام غیر مسلموں کے تہوارات منانے کا قائل نہیں، دین اسلام محبت کو ایک دن میں محدود کرنے کا قائل نہیں، دین اسلام محبت کو شہوت رانی سمجھنے کا دوسرا رخ سمجھنے کا قائل نہیں، بلکہ دین اسلام محبت کے ہر پہلو کو دیکھتا ہے، جس میں محبت صرف یہ نہیں ہے کہ مرد ایک عورت سے اور عورت ایک مرد سے اپنی خواہش پوری کر دے اور پھر آزاد ہو جائے، بلکہ دین اسلام یہ سمجھتا ہے کہ مرد کو اور عورت کو ایک دوسرے سے محبت ہر پہلو سے کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ان پر لازم ہے کہ ہر پہلو سے ایک دوسرے سے محبت کریں، اور ہر پہلو سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ذات سے محبت کی جائے، ایک دوسرے کو خوبی اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا جائے، ایک دوسروں کی تکلیف و دکھ درد کو محسوس کیا جائے۔ گھر کے اندر اگر کبھی بحث مباحثہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ایک فریق جو ہے وہ خود کو نرم کر لیا کرے۔ جب والدین کی بات ہو تو جناب دونوں کے والدین کا احترام ایک دوسرے کو، دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ یکساں ان پر لازم ہے۔ تو جب اس طرح سے باہمی الفت اور محبت ہر پہلو سے کی جائے گی، یہاں تک کہ پھر بچے پیدا ہوں، پھر والدین دونوں ان بچوں سے محبت کریں اور ان بچوں کی خاطر آپس میں محبت کریں، تو یہ والدین اللہ کے ہاں جنت کے حقدار ہو جایا کرتے ہیں۔
یہ ہے اتنا خوبصورت انسانی معاشرہ جو دین اسلام تخلیق کرنا چاہتا ہے، اور علماء اسلام یہی پیغام دیتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی اس سے خلاف پیغام دیتا ہے تو وہ ہرگز مولوی نہیں، عالم دین نہیں، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام کا عالم نہیں ہو سکتا جو کہ عورت کے حقوق کو نہ پہچانتا ہو۔ لیکن عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ عورتوں پر مردوں کے بھی حقوق ہیں، اور دونوں پر یہ لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو فرائض سمجھ کر ادا کریں۔ ویلنٹائن ڈے سے بچنے کی کوشش کریں، اس تہوار میں کسی بھی طرح سے اس کو منانے سے جو ہے خود کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں کو بچائیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عادت ڈالیں، لوگوں کو بھلائی کا پیغام دیں، انہیں کہیں نکاح کرو اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرو، اور دوسری طرف یہ بھی پیغام ان کو دیں کہ کم از کم اگر کہیں آپ برائی دیکھتے ہیں تو ان کو زبان سے اگر روک سکتے ہیں تو کم از کم زبان سے ضرور ان کو کہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ مت کرو۔ یہ اپنی عادت بنا لیں، معاشرے کے اندر خیر کو بلائیں اور برائی کو برا کہنے کی کم از کم عادت ڈال لیں۔ جہاں روکنے کی طاقت ہو، آپ کے ماتحت کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جس کو آپ روک سکتے ہو تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے مرد و عورت کو ایک اکائی بنا کر ایک خوبصورت معاشرہ جو دین اسلام ہم سے چاہتا ہے اس کو تشکیل کرنے میں کوشش کریں۔ یہ میری ذمہ داری نہیں، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت اسلامی معاشرہ ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم نے مل کر اس بے حیائی اور بے غیرتی کے طوفان کے سامنے بند باندھنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی صورت اس کی مدد کرتے ہیں یا اس پر خاموشی اختیار کر کے اس کی مدد کرتے ہیں، یا کسی بن ٹن کر اس دن پر نکلنے والی عورت کو تھاڑ کر اور گور کر اس دن کی آپ مدد کرتے ہیں منانے میں، یا اگر کوئی ڈرامہ یا فلم اس پر بنائی جاتی ہے اس کو آپ دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، یا کسی کے لباس کو جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے سراہتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی ہیپی ویلنٹائن ڈے کہے اور آپ جواباً ہیپی ویلنٹائن ڈے کہہ دیتے ہیں بجائے اس کو سمجھانے کے اور اس سے روکنے کے، تو یہ در حقیقت آپ اس دن کی اور اس تہوار کی اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مدد کرتا ہے ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے تو پھر وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشرکین پیغن روایتوں سے بچنے کی اور دین اسلام کی روایتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔